کہ جب تمہارے پاس کوئی خبر لے کر کوئی شخص آ جائے فتبین، اس کی تحقیق کرو سب سے۔ ایک شخص آیا اور کہا کہ فلاں شخص آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا، تو شریعت کا قرآن کا حکم یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کیا کریں؟ تحقیق کریں۔ یہ نہیں ہے کہ جس شخص کے بارے میں کہا ہے آپ جا کر اس کے اوپر چڑھائی شروع کریں، آپ جا کر اس سے ناراض ہو جائیں۔ اب اس چیز کو ہم دیکھیں، مجھ سمیت ہم سب کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے۔ معاشرہ اس چیز کی وجہ سے خراب ہے۔ ایک شخص اٹھتا ہے دوسرے کے پاس جا کر کہتا ہے فلاں شخص آپ کے بارے میں یہ، فلاں شخص کہہ رہا تھا میں اس کا یہ نقصان کروں۔ یہ اٹھتا ہے تحقیق کیے بغیر، آیا اس نے وہ بات کہی ہے یا نہیں کہی ہے، کہتا ہے وہ اگر میرا نقصان کرنا چاہتا ہے میں پہلے جا کر اس کا نقصان۔ ہمیں یہ چیز بکثرت پائی جا رہی ہے، اور قرآن مجید باقاعدہ اس چیز کو بتا رہا ہے کہ اگر تم تحقیق نہیں کرو گے پشیمان ہو جاؤ گے بعد میں جا کے۔ جب تمہیں پتہ چلے گا کہ فلاں شخص نے تو میرے خلاف بات کہی نہیں تھی، میں نے تو ویسے جا کر اس کے اوپر چڑھائی کر دوں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، جو کچھ تم نے کیا ہوگا اس پر تم شرمندہ۔ لہٰذا آداب کا تقاضا یہ ہے، ادب یہ ہے، اخلاق یہ ہے کہ جب کوئی بے خبر شخص آ کر کوئی آپ کو بات کہہ دیتا ہے تو سب سے پہلے آپ کا یہ کام بنتا ہے، آپ کا یہ اخلاقی فریضہ بنتا ہے کہ آپ جا کر پہلے تحقیق کریں۔ فلاں شخص نے، عموماً آج کل عوام میں یہ ہوتا ہے دو بھائیوں کو لڑایا جا رہا ہوتا ہے، دو آپس میں شخص ایک دوسرے کے ساتھ بڑے اچھے ہوتے ہیں، دو پڑوسی آپس میں بڑی محبتوں سے رہ رہے ہیں، تیسرا شخص آتا ہے ان دونوں کے درمیان انتشار پھیلا دیتا ہے، کہتا ہے فلاں شخص تو فلاں مجلس میں آپ کے خلاف یہ باتیں کر، اور وہ شخص اٹھتا ہے بغیر تحقیق کے اس کے اوپر چڑھائی کرتا ہے۔ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس نے تو میرے خلاف بات نہیں کرا۔ دوسرا ادب کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، مومنوں کی دو جماعتوں میں اگر لڑائی ہو جائے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، انہیں صلح کرو۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ جب دو لوگوں کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے تو تین طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو بالکل اپنے آپ کو غیر جانب تھاکتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے اس معاملے میں پڑھنا ہی نہیں، وہ اپنے آپ کو بالکل غیر جانب تھاکتے ہیں۔ بعض ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں کہ جن کی مزید کوشش ہوتی ہے کہ ان کی مزید لڑائی ہو، ان کے درمیان زیادہ تعلقات خراب ہو۔ بہت کم ایسا طبقہ بھی پایا جاتا ہے کہ جو درد دل کے ساتھ یہ نیت رکھتے ہیں کہ ان دونوں مسلمان بھائیوں کی آپس میں کسی نہ کسی طرح صلح ہو۔ قرآن مجید ہمیں یہ ادب سکھا رہا ہے کہ جب دو مومنوں کی، دو بھائیوں کی، دو انسانوں کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے تو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ آپ غیر جانبدار ہو کر بیٹھ سکیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ مزید ان کے درمیان انتشار پھیلائیں اور ان کی لڑائی کو مزید ابھاریں، بلکہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ان دونوں مسلمانوں کے درمیان صلح کریں۔ وَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ، آپ نے دیکھ لیا ان دونوں کو، ان میں سے ایک جو ہے حق پر ہے، دوسرے کو سمجھائیں۔ اگر دوسرا سمجھتا نہیں ہے، قرآن کہتا ہے کہ آپ اس کو مخالف ہو جائیں، اس کے اوپر زبردستی کریں، اس کو منانے کی کوشش کریں کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ ادب کریں۔ اگر وہ راضی ہو جاتا ہے اس بات پر تو پھر انصاف کے ساتھ انصاف کو اول ترجیح دے کر ان کے درمیان صلح کریں۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو محبت کرتے ہیں۔ انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان بھائی بھائی ہیں آپس میں، فاصلحوا بین اخویکم، بس تم صلح کر دو دو بھائیوں کے درمیان۔ واتقوا اللہ، اور تقوی اختیار کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہاری